سر اب یہ بتائیں کہ اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے بات کہاں تک پہنچی ہے؟ کیا پی ٹی آئی اب 8 فروری سے باقاعدہ اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کرنے جا رہی ہے؟ کیونکہ علیمہ خان صاحبہ نے تو آج کہا ہے کہ ہم ابھی 8 فروری کا کوئی پلان شیئر نہیں کریں گے۔ دیکھیں، جہاں تک اسٹریٹ موومنٹ کا تعلق ہے تو وہ تمام تر ذمہ داری سہیل آفریدی صاحب کو عمران خان صاحب نے خود دی ہوئی ہے، اور جہاں تک تحریک مذمت کی یا مذاکرات کی بات ہے تو وہ محمود خان چکزئی صاحب کے پاس ہے۔ وہ تمام تر اختیارات عمران خان صاحب کے کہنے پہ ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اسٹریٹ موومنٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے سہیل آفریدی اس کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ ایک بہت بڑی تحریک کی شکل اختیار کر رہے ہیں، اور یہی یہ پنجاب حکومت ہو یا سندھ حکومت ہو، یہی ان کی بکلاہٹ، اسی کی وجہ سے وہ بکلاہٹ کا شکار ہے۔ خیبر پختونخوا بالکل تیار ہے، میس موبلائزیشن آپ وہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے، ہم نے جلسے کیے، ہم نے 17 جنوری کو دوبارہ ہم ہزارہ خیبر پختونخوا جا رہے ہیں، وہاں پہ ریلیز کو لیڈ کریں گے۔ آپ نے پنجاب کو دیکھا ہوگا، جب پنجاب میں سہیل آفریدی صاحب گئے اسٹریٹ موومنٹ کو لیڈ کرنے تو وہاں پہ آپ نے کرفیو دیکھا ہوگا۔ لاہور میں پہلی دفعہ کسی نے کرفیو دیکھا، وہ خوف سہیل آفریدی صاحب کا اور عمران خان صاحب کا تھا۔ گلبرگ بند ہوا، لبرٹی کو بند کیا گیا، لوگوں کو اٹھایا گیا، ریسٹ ایریا کو سیل کیا گیا۔ اس کے بعد ہم سندھ آئے، اور سندھ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سندھ میں پہلے 2 دن جو سندھ حکومت کا رویہ تھا وہ قابل تعریف تھا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اسٹریٹ موومنٹ جو ہے وہ ایک تحریک کی شکل اختیار کر رہی ہے، سندھ کے لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، کراچی کے لوگوں کی کمٹمنٹ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، حیدرآباد کی جام شور ہوگی۔ جب ہم حیدرآباد سے واپس آ رہے تھے 2 دن کے بعد تو یہ بھی بکلاہٹ کا شکار ہو گئے، انہوں نے شیلنگ بھی کی، لوگوں کو بھی اٹھایا، گرفتاریاں بھی کی، لاٹھی چارج بھی کیا۔ باغ جناح میں ہمارا کنٹینر بھی نہیں چھوڑا گیا، نہ ساؤنڈ چھوڑا گیا، نہ لائٹس کی اجازت دی گئی۔ تو یہ ایک اسٹریٹ موومنٹ ہے جو اس وقت پورے پاکستان میں آہستہ آہستہ پھیل بھی رہی ہے۔ پنجاب اور سندھ کو ہم فتح کر چکے ہیں، خیبر پختونخوا ویسے ہی تیار ہے، اگلا مرحلہ ہمارا بلوچستان کا ہے اور ہم نے دوبارہ پنجاب جانا ہے۔ صحیح۔ شفیع صاحب، جاتے جاتے یہ بھی بتا دیں کہ آج پی ٹی آئی کے پارلیمانی اجلاس میں تمام جمہوری قوتوں کو ایک نئے میثاق جمہوریت پر دستخط کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اب ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ جی دستخط کریں، ایک میثاق جمہوریت کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے تو بیٹر سلوشن مذاکرات ہیں۔ اب مذاکرات کے بجائے اسٹریٹ موومنٹ، ڈونٹ یو تھنک کہ کہیں نہ کہیں پارٹی میں کنفیوژن ہے کہ میثاق جمہوریت کرنا ہے یا اسٹریٹ موومنٹ کرنی ہے؟ دیکھیں، ہمارا یہ ماننا ہے اور ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ مذمت سے ہی ہم مفاہمت کی طرف جائیں گے۔ مذمت ہوگی روڈوں پہ، پریشر پڑے گا ان پہ، یہ دباؤ میں آئیں گے اور یہ دباؤ میں آ چکے ہیں۔ پنجاب کی جو نمبر جس طریقے سے نکلا ہے، جس طریقے سے سندھ نکلا ہے، کراچی نکلا ہے، خیبر پختونخوا کے لوگ تیار ہیں، ہم نے بلوچستان جانا ہے، بلوچستان کے بعد دوبارہ ہم نے پنجاب کا رخ کرنا ہے، ہم نے انٹیریئر سندھ جانا ہے۔ تو یہ اس چیز سے گھبرائی ہوئی ہے، اور جس طریقے سے سہیل آفریدی اس موومنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں، اسٹریٹ موومنٹ کو، وہ بھی آپ کے سامنے۔ اور جہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو ہم نے کبھی بھی انکار نہیں کیا مذاکرات سے۔ ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے ہی بڑی سے بڑا مسئلہ حل ہوگا، لیکن مذاکرات کے لیے ایک اعتماد کی فضا کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ سامنے والے کے پاس اختیار کتنا ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھ کے ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ اگر مذاکرات اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس بار مذاکرات ہو یا مذمت ہو، وہ نتیجہ خیز ہو۔ حالیہ دورہ سندھ کے دوران پی ٹی آئی کا 9 مئی واقعات کو دہرانے کا پلان تھا، کیا واقعی پی ٹی آئی اب بھی اسی موڈ میں آپریٹ کر رہی ہے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ جہاں تک سہیل آفریدی صاحب کے سندھ کے دورے کا تعلق ہے، اور آپ نے ویژولز بھی دیکھے ہوں گے اور آپ کے چینل نے بھی، اور آپ نے بھی فالو کیا ہوگا کہ جس طریقے سے کراچی کی عوام نے، جس طریقے سے سندھ کی عوام نے انہیں ویلکم کیا، جو جوش و خروش تھا اور جو کمٹمنٹ تھی عمران خان صاحب کے ساتھ، وہ قابل دید تھی۔ اب جو سندھ حکومت کی بکلاہٹ کا جو یہ شکار ہو گئے ہیں، اور آج ان کی پریس کانفرنس پہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے، کبھی ایک ان کا رہنما آتا ہے، وہ سہیل آفریدی صاحب پہ کوئی اور الزام لگاتا ہے، پھر ان کا وزیر اطلاعات آتا ہے، وہ 9 مئی کی کہانی کو دہراتا ہے۔ دیکھیں، بات بڑی سمپل سی ہے کہ ہم یہاں پہ پولیٹیکل انگیجمنٹ کرنے آئے تھے۔ ہم نے یہاں پہ اپنے پولیٹیکل یہاں پہ جو ہمارے عہدیدار ہیں، تنظیمیں ہیں، ان سے ملنا تھا، ممبر صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی، ان سے ملنا تھا، اسیران سے ہماری ملاقات تھی، اور پھر اسٹریٹ موومنٹ کو لیڈ کرنا تھا۔ اسی ضمن میں ہم نے این او سی مانگا باغ جناح میں، جو خدا کر کے انہوں نے تقریباً کوئی جلسے سے ہمیں کچھ گھنٹے پہلے این او سی جاری کیا۔ یہ کہہ تو رہے تھے کہ ہم آپ کو این او سی دے رہے ہیں، لیکن ریٹن این او سی انہوں نے ہمیں نہیں دی۔ پہلے 2 دن بڑا ان کا رویہ اچھا رہا، ہم نے قابل تعریف بھی تھا، میں نے خود چینلز پہ بیٹھ کے ان کی رویے کی تعریف بھی کی۔ جب ہم حیدرآباد سے واپس آ رہے تھے تب ان کا رویہ ایک دم سے چینج ہوا۔ ویسے حیدرآباد سے کراچی اگر آپ سپر ہائی وے پہ آئے تو آپ کو 1.5 سے 2 گھنٹے لگتے ہیں، لیکن ہمیں 8 گھنٹے لگے۔ جگہ جگہ انہوں نے ہائی وے بند کیا ہوا تھا، ٹریلر لگائے ہوئے تھے، اس کے ویژولز بھی آپ کے سامنے ہیں، سوشل میڈیا پہ پڑی ہوئے۔ اور سندھ حکومت کی جو پولیس تھی، انہوں سے بھی جب پوچھا گیا کہ آپ نے روڈ کیوں بند کیا ہوا ہے،
تو انہوں نے بھی کہا کہ جی ہمیں اوپر سے آرڈر ہے۔ بیسیکلی مسئلہ یہ تھا کہ جب ہم حیدرآباد میں تھے تو حیدرآباد میں ہمیں یہ اطلاع ملی کہ باغ جناب شیلنگ شروع ہو گئی ہے، وہاں پہ ہمارے کارکنوں کو لاٹھی چارج کے ذریعے منتشر کیا جا رہا ہے، لوگوں کی گاڑیاں توڑی جا رہی ہے۔ تو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے وہاں پہ کہا کہ میں حیدرآباد سے سیدھا جلسہ گاہ کا دورہ کروں گا، تو اس دورے کو روکنے کے لیے یہ جو سارے ہرڈلز ہے وہ کریٹ کیے گئے۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس دن جلسہ تھا اس دن بھی ہم جلسہ گاہ نہیں پہنچ پائے، کیونکہ انہوں نے جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی تھی، لاکھوں ہزاروں لوگ ہمارے ساتھ تھے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ نمائش پہ سہیل آفریدی صاحب نے اپنا خطاب کیا۔ جی سزین صاحبہ جو بیسیکلی جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اتنے ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ اتنے لوگ نکلیں گے، اس طرح ویلکم کیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو ایک یہاں پہ عمران خان صاحب کے ساتھ کمٹمنٹ ہے کراچی کے لوگوں کی، جو یہاں پہ جس طریقے سے ہم نے 8 فروری کے الیکشن جہاں کی 20 سیٹوں کو ہم نے سویپ کیا، لیکن بدقسمتی سے تمام تر سیٹیں یا تو ایم کیو ایم کو دی گئی یا پاکستان پیپلز پارٹی کو دی گئی، مینڈیٹ ہمارا چوری ہوا۔ اس کے باوجود یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، کیونکہ یہاں پہ ہمارا کوئی نمائندہ بھی اس وقت موجود نہیں ہے، صرف ضلعی تنظیم یہاں پہ حلیم عادل شیخ صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ لیکن جس طریقے سے کراچی کی عوام نے سہیل آفریدی کو، مینا خان کو، شاہد خٹک کو، جو ہمارے ساتھ لیڈرز آئے تھے انہوں کو ویلکم کیا، وہ قابل دید تھا، اور یہی ان کی بوکھلاہٹ کی نتیجہ ہے۔ صحیح۔ تو شفیع صاحب، آج جو سندھ حکومت نے ایک پریس کانفرنس کی، اس دوران انہوں نے باقاعدہ فوٹیجز چلائی ہیں جس میں پولیس اہلکاروں کو، میڈیا پرسنز کو، خواتین کو پی ٹی آئی کے ورکر کی جانب سے اس دوران جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب وہ فوٹیجز بھی ہیں، آپ اس حوالے سے کوئی تحقیق کروائیں گے کہ آخر ایسی نوبت کیوں آئی، یہ کون لوگ تھے اور کیوں انہوں نے اس طرح کیا؟ دیکھیں فوٹیج تو میں نے نہیں دیکھی، کون سی فوٹیج انہوں نے چلائی ہے۔ ہم نے تو تب بھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا جب حیدرآباد میں ٹریلرز کو ورٹیکل سائڈز پہ کھڑی کر کے روڈ بند کر دیا گیا۔ ہم نے قانون کو تب بھی ہاتھ میں نہیں لیا جب ہم فارم ہاؤس سے باغ جناح جا رہے تھے اور جگہ جگہ پہ انہوں نے پولیس موبائل کھڑی کر کے روڈز بند کیے ہوئے تھے۔ ہم نے تب بھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا جب یہ این او سی باغ جناح میں شیلنگ کر رہے تھے۔ ہم نے تب بھی قانون ہاتھ میں نہیں لیا جب ہمارے ورکروں کو لاٹھی چارج کے ذریعے منتشر کیا جا رہا تھا، ان کی گاڑیاں توڑی جا رہی تھی۔ اور اگر آپ ہمارا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں 2014 کے دھرنے سے لے کے آج تک ہم نے کبھی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا۔ جب ہم باغ جناح جا رہے تھے جس میں حلیم عادل شیخ صاحب ہمارے ساتھ تھے، کراچی کی تنظیم ساری ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ایم این ایز، ایم پی اے جو فارم 45 پہ جیتے ہوئے ہیں، فارم 47 پہ ہرائے گئے ہیں، وہ ہمارے ساتھ تھے۔ اگر ہم چاہتے تو ان کی جو موبائل کھڑی تھی راستے میں، وہ تو ہمارے ساتھ ہزاروں لوگ تھے، وہ خود سائڈ پہ کر سکتے تھے، لیکن تب بھی ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ موبائل سائڈ پہ کرو، ہمیں جانے دے۔ اب یہ جو فوٹیج چلائی گئی ہے شاید یہ پرانی ہو سکتی ہے، میری نظر سے فوٹیج نہیں گئی، البتہ اس 4 دن میں ہم نے کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کی جس سے قانون کو ہم نے اپنے ہاتھ میں لیا ہو۔ صحیح۔ اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی صاحب کی وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ ملاقات نہ ہونے کی کیا وجہ تھی، اور اگر ان کی کوئی عدم دستیابی تھی یا وہ کہیں بیزی تھے تو اس دوران آپ کو سینئر صوبائی وزیر سے ملاقات کا آپشن بھی دیا گیا، تو وہ آپشن آپ لوگوں نے کیوں نہیں ایکسیپٹ کیا؟ دیکھیں جب وزیر اعلیٰ صاحب نے اناؤنس کیا کہ وہ سندھ جا رہے ہیں تو سندھ کی وزیر اعلیٰ صاحب نے خود کال کی، سہیل آفریدی صاحب سے ان کی بات ہوئی، ان کی راجہ سلمان اکرم راجہ صاحب سے بات ہوئی، اور انہوں نے خود انوائٹ کیا ملاقات کے لیے۔ تو اور منڈے کی مارننگ صبح 9:30 بجے ہماری جو ملاقات تھی ان کے ساتھ طے تھی۔